بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آیت نمبر 75 سے شروع کرتے ہیں جہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے، اور آیت نمبر 82 75 سے 82 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، میں ان جگہوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاں ستارے گرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی زبردست قسم ہے۔ انہو لقرآن کریم، کہ یہ ایک بڑا باوقار قرآن ہے۔ فی کتاب مکنون، جو ایک محفوظ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، وہی لوگ اس کو چھوتے ہیں جو خوب پاک ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جا رہا ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا پھر بھی تم اس کلام سے بے پرواہی اختیار کرتے ہو؟ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور تم نے اسی بات کو اپنا روزگار بنا لیا ہے کہ اس کو جھٹلاتے رہو۔ ان آیات سے پہلے آپ دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح ہم اس سورت کے شروع سے اب تک چلتے آ رہے ہیں۔ 3 گروہوں کا ذکر، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا، آپ علیہ السلام کی رسالت کا ذکر کیا، اور اب اللہ تعالیٰ شاہ فرمانے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم، اب یہاں سے قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرمانے ہیں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہ، گرنے کا مطلب کیا ہے؟ غروب ہونے کی جگہ۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، کہ فرمایا کہ ستاروں کے غروب ہونے جانے کی جو میں قسم اٹھا رہا ہوں نا، یہ کوئی معمولی قسم نہیں، بہت بڑی قسم ہے اگر تم جانو تو۔ پھر اس کے بعد فرمایا إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، بے شک یہ عزت والا قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ لہذا یہ قرآن ہم دیکھتے ہیں تو قرآن ہمیں سمجھاتا ہے، بتلاتا ہے، دکھاتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لاؤ، کفر اور شرک کو چھوڑ دو، کفر اور شرک سے نفرت کرو، ٹھیک ہے، اور لہذا قیامت بھی قائم ہونی ہے، اس کی تیاری کرو، اور اعمال نامے تلنے ہیں، اس میں اپنے نیک اعمال کو بڑھاؤ۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم قسم کھا کر، عظیم قسم اٹھا کر بیان کی ہے۔ اور مواقع النجوم، یہاں اللہ تعالیٰ شاہ ہے مواقع النجوم، مواقع النجوم کا معنی کیا ہے؟ معنی یہی، آسان معنی یہ ہے کہ ستاروں کے غروب ہونے کا وقت۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے، ستارے، چاند، سورج وغیرہ، ان کا ایک خاص وقت کے مطابق طلوع ہونا، غروب ہونا، اور ان کا آنا جانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اتنا بڑا نظام چلانے والی کوئی ذات یقیناً موجود ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے بعد آگے جو اللہ تعالیٰ شاہ ہمارے ہیں انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ جو عزت والا قرآن ہے یہ ایک محفوظ چیز کے اندر لکھا ہوا ہے، پوشیدہ کتاب کے اندر۔ اب محفوظ کتاب یا خفیہ کتاب سے کون سی کتاب مراد ہے؟ اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ لوح محفوظ کیا چیز ہوتی ہے؟ لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کے ہاں یوں سمجھے کہ ایک خزانے کی چابی کہہ لے، جس میں اللہ تعالیٰ نے رجسٹر سمجھو رکھا ہوا ہے۔ ایک میں مثال دے رہا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ہر چیز وہاں پہ موجود ہے، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک اور جگہ اشارہ فرما رہے ہیں بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ یہ قرآن پاک ہے جو لوح محفوظ کے اندر درج ہے۔ لوح محفوظ، اب وہ لوح ایسی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ لکھ چھوڑا ہے، ہر چیز کا ذکر وہاں پہ کر دیا ہے، اور قرآن کریم کو وہاں پر ذکر کر دیا ہے۔ بلکہ قرآن کریم کا تو یہ معجزہ ہے کہ لوح محفوظ کے اندر بھی محفوظ ہے،
اور اس کے علاوہ قرائے کرام حفاظ کرام کے سینوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا ہے. دونوں طرح مراد ہے کہ وہاں بھی اللہ نے محفوظ کیا، یہاں بھی اللہ نے محفوظ کیا. میں ایک بات کرتا ہوں، اتنی موٹی کتاب کسی بھی زبان کی ہو، کسی بچے کو پکڑا دو، بیٹا یہ یاد کرو، تمہارے پاس 3 سال ہیں 4 سال ہیں، وہ نہیں یاد کر سکتا. بڑی مشکل ہے کہ کوئی یاد کر لے. لیکن قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ یہ قرآن کریم چھوٹا سا بچہ جو ابھی لاشعوری کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، 6 سال 7 سال، اتنی بڑی عمر نہیں ہے، اور 7 سال 8 سال کی عمر میں قرآن کریم یوز کر لیتا ہے. تو یہ یقیناً اللہ کی طرف سے آپ علیہ السلام کے لیے بہترین معجزہ ہے. تو یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ اتنی بڑی کتاب کو اتنی آسانی کے ساتھ یاد کر لیا جاتا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ ہمارے لا یمسہ الا المطہرون، کہ یہ جو قرآن کریم ہے اس کو خوب پاکی کے ساتھ چھوا جا سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایک حکم ہے. اس سے جو کہا جاتا ہے نا، قرآن کریم کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، ناپاکی کی حالت میں قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں بالکل قطعاً. قرآن کریم آج کل موبائل کے اندر بھی موجود ہے، مختلف اپلیکیشن میں موجود ہے. اگر اپلیکیشن کے اندر موجود ہے تو اس کو بھی کھولنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے. ناپاکی کی حالت میں اس موبائل کے اندر جو قرآن کریم ہے اس کو بھی نہیں چھو سکتے. ایک دو چیزیں میں مسائل ضرور بیان کروں گا جو عمومی طور پر ہمارے اندر چل رہے ہیں، جس کے اندر کچھ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں. ایک بات یہ کہ قرآن کریم کا واضح حکم ہے کہ قرآن کریم کو بغیر وضو کے یا بغیر پاکی کے ہاتھ نہیں لگا سکتے. اور حدیث مبارکہ میں بھی واضح موجود ہے کہ قرآن کریم کو صرف طہارت پاکی کی حالت میں ہی ہاتھ لگایا جائے. آپ نے واقعہ بھی سنا ہوگا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی سنا ہوگا، جب ان کو پتہ چلا کہ آپ کی بہن اور آپ کی بہنوئی دونوں مسلمان ہو گئے ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار لے کر نکلے تھے، یہ شرط لگا کر نکلے تھے کہ میں نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اتار کر لاؤں گا. لیکن رستے میں کوئی شخص میں ملا، اس نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی میں تو یہ کام کرنے جا رہا ہوں. کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، اپنے بہن اور بہنوئی کے دیکھو وہ مسلمان ہو چکے ہیں. تو فوراً وہ ارادہ ترک کیا اور بہن کے گھر پہنچے. وہاں وہ قرآن پڑھ رہی تھی. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پہلے تو ان کو خوب مارا، بہن کو بھی مارا، بہنوئی کو بھی مارا. تو تم لوگ بے دین ہو گئے ہو کیا؟ تو آخر پھر مار کے جب خون بہنا شروع ہو گیا تو ترس آ ہی گیا، کیونکہ اپنی بہن ہی تھی آخر. تو کہا اچھا مجھے بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے، مجھے لا کر دکھاؤ ذرا کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ، تم کوئی کچھ پڑھ رہے تھے. تو بہن کہنے لگی عمر ایسے ہاتھ نہیں لگانے دوں گی، تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو، غسل کر کے پاک ہو جاؤ، اس کے بعد تم قرآن کریم کو ہاتھ لگا سکتے ہو. تو عمر فاروق نے غسل کیا، قرآن ہاتھ میں لے کر پڑھا، اس کے بعد ان کے دل کی کیفیت ہی تبدیل ہو گئی. تو یہ ویسے واقعہ ذکر کیا، لیکن اتنی بات سمجھ آ گئی ہے کہ قرآن کریم کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کریم پڑھتے پڑھتے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہو سکتا ہے خون نکل آیا، انسان کا وضو ٹوٹ گیا. اب وہ کیا کرے؟ قرآن کریم کو اٹھا کر رکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. اگر وہیں پہ چھوڑ دیا جائے گا تو بے ادبی ہونے کا امکان ہے. تو کیا کیا جائے؟ تو کسی ایسے کپڑے سے جو آپ کے جسم کے ساتھ نہ لگا ہو، آپ نے پہنا ہوا نہ ہو، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، آپ کے جسم کے ساتھ لگا ہوا نہ ہو، آپ نے پہنا ہوا نہ ہو، کسی ایسے کپڑے سے قرآن کریم کو پکڑ کر اٹھا کر کسی اونچی جگہ پر رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ واضح ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کریم کو پاک لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، ناپاک لوگ ہاتھ نہیں لگا سکتے. البتہ ایک بات سمجھ لیجیے، قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں ناپاکی کی حالت میں، لیکن حیض آ جائے کسی عورت کو، نفاس آ جائے کسی عورت کو، یا مرد جنابت کی حالت میں ہو، یعنی وہ معاملہ جس معاملے میں غسل فرض ہو جاتا ہے، غسل واجب ہوتا ہے، ایسی کیفیت میں قرآن کریم کو پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں. لیکن اگر وضو کی کیفیت ہے، آپ کو غسل ٹھیک ہے، آپ کو صرف وضو کرنے کی حاجت پیش آئی ہے، تو اس صورت میں آپ قرآن کریم کو پڑھ سکتے ہیں زبانی. ہاتھ لگانے کے لیے وضو شرط ہے، پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے. پڑھنا ہو تو بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر غسل آپ پر واجب ہو چکا ہے تو غسل واجب ہونے کی صورت میں اب قرآن کریم کو پڑھا بھی نہیں جا سکتا.
ایسی کیفیت کے اندر اگر آپ ذکر کرنا چاہیں تو ذکر کر سکتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ وغیرہ اگر ذکر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی عورت، کوئی بچی پڑھ رہی ہے، کسی کے پاس پڑھتی ہے، آن لائن پڑھ رہی ہے یا ویسے پڑھتی ہے، اگر ناغہ ہو جائے تو اچھا خاصا حرج ہو جاتا ہے، تو یا کوئی عورت ہے بچوں کو قرآن کریم پڑھاتی ہے، اب وہ اگر ناغہ کرتی ہے تو حرج ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ تو ایسی صورت میں وہ پوری مکمل آیت زبان سے نہ پڑھے، بلکہ کیا کرے؟ ایک ایک لفظ پڑھے۔ جیسے مثلا میں مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین، اب یہ ایک آیت ہے، اس آیت کو پورا نہ پڑھے بلکہ کیسے؟ الحمد للہ رب العالمین، اس طرح آپ کاٹ کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر کے اگر آیت کو پڑھا دے بچے کو، بچی کو، تو بالکل درست اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ شاہ ہمارے افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس بات سے سستی کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی کے ذریعے سے کتاب نازل کی ہے اس کے بارے میں تم سستی کا اظہار کرتے ہو؟ بہت بڑی بات ہے، تم غفلت اختیار کرتے ہو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو سراسر کامیابی کا ضامن ہے، سراسر کامیابی ہے، تو لہٰذا بالکل اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ کامیابی کی کتاب ہے یا نہیں ہے، یہ کامیابی کی زندگی ہے یا نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، بلکہ یہ تنزیل من رب العالمین، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتدریج اپنی حکمت کے مطابق تھوڑی تھوڑی کر کے نازل کیا، پوری امت کے لیے اس کو رشد و ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرمانے کہ اسی قرآن کریم کو پڑھ کر اپنے زندگی کو درست کیا جائے اور اس قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں اور بلکہ مسلمانوں کے لیے ایک گائیڈ لائن ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کو درست طریقے سے گزار سکتا ہے۔ اور قرآن کریم کے پڑھنے کے کچھ آداب ہے، جتنا آدمی آداب کا خیال کرے گا اتنا زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کا لطف حاصل کرے گا۔ باقی یہ الگ بات ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت آپ لیٹ کے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی بیمار شخص ہے، یہ نہیں کہا جائے کہ لیٹ کے قرآن پڑھنا گناہ ہے، ٹیک لگا کے قرآن پڑھنا گناہ نہیں، ایسا گناہ کوئی نہیں ہے، لیکن آداب کی الگ ایک افادیت ہوتی ہے، ایک الگ فائدہ ہوتا ہے آداب کا۔ تو قرآن کریم کے بہت سارے آداب ہیں جن آداب کی اگر ہم رعایت رکھیں تو کما حق ہو قرآن کریم کا ہمیں ثواب بھی ملے گا، ثواب میں بھی یقیناً اضافہ ہوگا، اور اس کے علاوہ یہ کہ ہمیں لطف بھی زیادہ آئے گا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ ابو جہل کے بیٹے تھے لیکن مسلمان تھے، کہ وہ جب قرآن کریم کھولتے اور اس کو پڑھنے لگتے تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہیبت طاری ہو جاتی ان کے اوپر، ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی، اور وہ کہتے ہیں ہاذا کلام ربی، ہاذا کلام ربی، ہاذا کلام ربی، یہ کہتے تھے یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، کہتے کہتے بے ہوش ہو جاتے تھے، یہ ان کی کیفیت تھی۔ تو لہٰذا ایک الگ ہر ایک کی اپنی کیفیات ہوتی ہیں، اپنے ہر ایک اثرات ہوتے ہیں، لیکن کچھ آداب ہیں قرآن کریم کے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت میں کوشش کی جائے، یہ میں جو آداب کا لفظ بیان کر رہا ہوں واجبات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ذرا سمجھ لیجئے گا۔ آداب اور واجبات میں کیا فرق ہے؟ واجبات میں یہ ہے کہ ان کو کرنا ضروری ہوتا ہے، آداب میں یہ ہے کہ اگر کر لیں گے تو ثواب میں اضافہ ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تلاوت کے جو آداب ہیں ان میں سب سے پہلا بنیادی ادب ہے پاک ہونا۔ بے وضو بھی، بغیر وضو کے بھی قرآن کو چھوئے بغیر آپ تلاوت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن آداب تلاوت میں سے ہے کہ پاکیزگی کی حالت میں تلاوت کی جائے۔ یہ میں نے پہلے بات عرض کر دی کہ اگر بغیر وضو کے تلاوت کریں گے، لیٹ کر کریں گے تو ثواب ملے گا، بالکل۔ کیوں؟ کیسے ثواب ملے گا؟ قرآن کریم میں واضح ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ جو لوگ کھڑے، بیٹھے، لیٹے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، تو قرآن کریم کی تلاوت بھی اللہ کی یاد ہی ہے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ بیٹھا جائے، قبلے کی طرف رخ کر لیا جائے،
کوشش کی جائے کہ ٹیک لگا کے نہ بیٹھا جائے، چوکڑی مار کے نہ بیٹھا جائے۔ دوسرا جو ادب ہے وہ ہے پڑھنے کی مقدار کتنی ہونی چاہیے۔ اس میں پڑھنے کی مقداروں میں ہر ایک کی اپنی عادت ہے۔ کوئی شخص روزانہ 10 پارے بھی تلاوت کر سکتا ہے، کوئی شخص روزانہ 5 پارے بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی شخص روزانہ 1 پارہ پڑھ سکتا ہے، کوئی ایسے بھی ہوں گے کہ جو روزانہ صرف 1 صفحہ تلاوت کر سکتے ہوں۔ کوشش یہی ہے کہ جتنا ہو سکے اس کے ایک معمول بنا لیجیے، لیکن روزانہ اتنا ہی پڑھا جائے، چاہے 1 صفحہ ہی کیوں نہ ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد ہے، آپ نے فرمایا لا يفقه من قرأ القرآن فی اقل من 3، کہ جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن کریم ختم کیا تو ایسا یہ ہے لگتا ہے کہ جس نے قرآن کو سمجھا کوئی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب کم مدت میں قرآن کریم ختم کرنے کی کوشش ہوگی تو آدمی پھر تیز پڑھے گا، اور تیز پڑھنے کی وجہ سے قرآن کا صحیح حق ادا نہیں ہوگا۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ارشاد فرمایا تھا کہ 7 دن میں قرآن کریم ختم کیا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ درمیانہ درجہ یہی ہے کہ 7 دن میں قرآن کریم ختم کیا جائے، لیکن یہ تو حفاظ ہی ہیں، وہی کر سکتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمت عطا کی ہے۔ جو نادرہ خان ہے ان کے لیے میری یہ گزارش ہے کہ وہ روزانہ کے 1 صفحہ مقرر کر لیں، بھیا میں نے 1 صفحہ روزانہ کا پڑھنا ہے۔ قرآن کریم کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کو ٹھہر کے پڑھا جائے۔ مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اب یہ ایک پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اگلا طریقہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ٹھہر کے پڑھنا کیسے کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو پڑھنے کا انداز نہیں آتا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن آرام سے پڑھا جائے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس طرح پڑھا جائے۔ لہذا یہ چوتھا ادب ہے کہ قرآن کریم کو ٹھہر کے پڑھا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک حرف کو واضح کر کے پڑھا کرتے تھے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کریم کو جلدی پڑھنے کے مقابلے میں میرے نزدیک یہ زیادہ بہتر ہے کہ میں صرف سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھ لوں بس۔ 5واں ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران انسان کی جو کیفیت ہے وہ بھی قرآن کریم کی، جہاں پر عذاب کی بات ہو، وعید کی بات ہو، اس کے اندر بھی ویسی تبدیلی آ جائے، رونے کی کوشش کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تم قرآن کریم پڑھو فبکو، تو رویا کرو، فَإِن تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہیں آتا رونے کی شکل ہی بنا لو۔ آپ کہیں گے ہمیں تو ترجمہ آتا نہیں ہے، ہمیں کیا پتہ چلے گا جی کہاں عذاب کی بات ہو رہی ہے، کہاں وعید کی بات ہو رہی ہے، تو کم از کم لفظ عذاب تو سمجھ آ جائے گا نا۔ لفظ نار النار دوزخ کی بات ہے، لفظ جہنم کی بات ہے، جنت کی بات ہے۔ یہ تو آسان باتیں بتا رہا ہوں نا، جنت کی بات ہے۔ تو جب یہاں کہیں جہنم کی بات آئی، النار کی بات آئی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، جہاں یہ بات ہوئی تو ایک دل پہ ایک لرزہ طاری ہو جائے۔ اور ایک ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے، لازماً پڑھا جائے، یہ واجب ہے پڑھنا۔ یہ ذہن میں رہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہر جگہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ تو ہر جگہ پڑھنے کے لیے ہے نا، لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہر جگہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ مثلا کسی کو کہا جاتا ہے جی ہاں جی درود شریف سناؤ، تو وہ شروع ہو جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی، نہیں، وہاں پر اعوذ باللہ نہیں ہے۔ اعوذ باللہ قرآن کریم پڑھنے سے پہلے پڑھنا واجب ہے، یا اعوذ باللہ پڑھا جائے گا شیطان کو بھگانے کے لیے، یا تیسرے نمبر پہ اعوذ باللہ پڑھا جائے گا گدھے کی آواز سننے پر۔ تو لہذا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر ارشاد فرمانے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن کریم کی تلاوت کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ اس کے بعد ایک اور ادب ہے کہ کوشش یہ کی جائے کہ آواز کے ساتھ تلاوت کی جائے۔ اس طرح نہیں کہ بعض لوگ تلاوت کیسے کرتے ہیں، قرآن کریم کھولا، نہ زبان ہل رہی ہے نہ ہونٹ ہل رہے ہیں، اور پڑھے جا رہے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم ہے، یہ کوئی ڈائجسٹ یا کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کریم ہے۔ اس کو اونچی آواز سے جتنا ممکن ہو، اتنا اونچی آواز سے بھی نہیں کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہوا ہے اور ہم اونچی آواز سے تلاوت کرتے رہیں جس سے اس کو اذیت پہنچے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اتنی آواز کم از کم ہو کہ اپنے کانوں تک تو آواز آ رہی ہو نا، خود تو آدمی اپنی تلاوت سن سکے نا۔
خود سنے گا تو اس کا اور لطف آئے گا، تو لہٰذا اس کی بھی کوشش کی جائے۔ پھر جتنا ممکن ہو سکے تو قرآن کریم کو صحیح انداز سے پڑھا جائے، اچھی آواز سے پڑھنے کی کوشش کی جائے، اس میں غلطی کم سے کم کی جائے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن کریم کی جب بھی تلاوت کی جائے، چاہے ایک صفحے کی تلاوت ہی کیوں نہ کی ہو، ایک صفحے کی تلاوت کیوں نہ ہو، تو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد آخر میں دعا ضرور مانگی جائے۔ اس کے آداب میں سے اس بات کا قرآن کریم کو تلاوت کرتے ہوئے کہ یہ دل میں خیال بھی لایا جائے کہ یہ رب کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ ذہن رکھیے گا، بلکہ یہ خود اللہ تعالی کا اپنا کلام ہے۔ کسی انسان کا اس کے اندر عمل دخل قطرے کے برابر بھی نہیں ہے، ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور خوشبو لگا لیجیے، یہ بھی ایک ادب میں سے تھوڑی سی خوشبو اگر کوئی پاس موجود ہو، اگر عورتیں ہیں تو عورتیں تو خوشبو ان کے لیے استعمال وہ کثرت سے کرنا تو وہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن گھر میں جب موجود تو پھر خوشبو کا استعمال کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو میں آداب بیان کر رہا ہوں، ان آداب کی رعایت رکھتے ہوئے آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو بہت زیادہ فرق آپ محسوس کریں گے پہلے اور اب کی نسبت میں۔ جتنا ممکن ہو سکے ان آداب کی رعایت رکھی جائے، ان آداب کا خیال رکھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح طور پر کہہ دیا کہ قرآن کریم لا یمسہ الا المطہرون، یہاں سے ہماری بات چلی تھی کہ قرآن کریم کو بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے ہیں۔ اچھا، اسی میں یہ بھی بات ہے کہ قرآن کریم کے اوپر ایک غلاف چڑھا ہوتا ہے بعض دفعہ، اس کے چڑھے ہوئے بھی اس قرآن کریم کو نہیں چھو سکتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس بات میں سستی کرتے ہو جو کتاب اللہ نے وحی کے ذریعے نازل فرمائی ہے، اس کے بارے میں تم سستی کا اظہار کرتے ہو، تم مداہنت کرتے ہو۔ یہ مداہنت کرنا، یہ سستی کا اظہار کرنا بہت بری بات ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ کلام ہے جو یقیناً کامیابی، کامرانی، فلاح و بہبود کا ضامن ہے۔ لہذا جو قوم اس پروگرام کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتی، گویا اس کو کامیابی نہیں مل پاتی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مواقع النجوم جو ہے نا، مواقع النجوم قرآن کی آیات مراد ہیں۔ جس وقت اللہ کے نبی کا اتصال ہوتا ہے نا عالم قدس سے، تو اس وقت آیات قرآنی اللہ کے نبی کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ایک اور موقع پر کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، بے شک اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی جبریل علیہ السلام نے اس قرآن کو آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ اب اس قرآن کریم سے بہتر کوئی پروگرام نہیں ہے بالکل بھی، لہذا اس میں پھر مداہنت اختیار کرنا، اس میں سستی کرنا بڑا افسوسناک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا یہ شکوہ ہو رہا ہے۔ دنیا کا کوئی ایک مذہب بھی نہیں ہے جس مذہب والوں کے پاس آج ان کی کتاب صحیح طرح موجود ہو، سوائے مسلمانوں کے۔ مسلمانوں کے پاس کتاب موجود ہے، اس کے باوجود سستی کرتے ہیں۔ سستی کی وجہ ہے کہ آج مسلمان طرح طرح کے مسائل اور مصائب کا شکار ہیں۔ باقی اقواموں کا بھٹک جانا تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ بھئی ان کے پاس، باقی مذاہب کے پاس یا باقی قوموں کے پاس ان کی کتاب اصلی شکل میں موجود ہی نہیں ہے، تو ان کا بھٹک جانا سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن مسلمان کا بھٹک جانا سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے پاس تو تعلیمات بالکل 100% صحیح شکل میں موجود ہیں، تو لہذا قرآن کا حامل ہونے کے باوجود فائدے سے محروم ہونا یہ واقعی شکوے کی بات بن۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کریم کے بارے میں مداہنت اختیار کرتے ہو، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور اس میں تم نے اپنا حصہ اس طرح ہی بنا لیا ہے کہ بس جھٹلانا ہی ہے۔ مطلب یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت یعنی قرآن کریم کے حصول پر شکر ادا کرنے کے بجائے اس کو جھٹلاتے ہو، گویا ناشکری کرتے ہو۔ دیکھیں صلح حدیبیہ کا موقع تھا نا، صلح حدیبیہ کا موقع، تو اس موقع پر وہاں پر بارش ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ صبح کے وقت میرے بندوں میں سے 2 قسم کے بندے ہوں گے، ایک وہ گروہ جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایک وہ گروہ جو ستاروں پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں وہ ستاروں کا انکار کرتے ہیں اور اس بارش کو صرف میری طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ تو مومن لوگ ہیں پکے اور میرے شکر گزار ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو بارش کو ستاروں کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں کہ یہ بارش تو وہ فلاں ستارہ نا وہ طلوع ہوا تھا، فلاں ستارہ غروب ہوا تھا اور اس وجہ سے ہوئی تھی، یہ معاملہ تھا، وہ معاملہ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ میرے ناشکر گزار بندے ہیں۔
اور جن نے تو کہا نا کہ مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، کہ ہمیں تو اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے بارش میسر ہوئی ہے، وہ ایماندار ہیں۔ تو تکذیب ہے نا، جھٹلانا آدمی کے عمل کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے اور اعتقاد کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے۔ لہذا ان کا عقیدہ تھا کہ نہیں، عمل نہیں تھا لیکن عقیدہ تھا کہ جی یہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے ناشکرے لوگ ہیں۔ شرک یہ ہے نا، شرک اس کی بے شمار قسمیں ہیں، اور بہت ساری قسمیں شرک کی مسلمانوں میں بھی رائج ہیں، بے شمار بدعات ایجاد ہو چکی ہیں۔ ہم ہر موقع پر، خوشی غمی ہر موقع پر قرآن و سنت کو اپنائیں، قرآن و سنت کو دیکھیں، تو اس میں غور کر کے اس کے مطابق اپنی غمی اور خوشی کو منائیں، تو انشاءاللہ تعالی پھر ہم بھٹکیں گے نہیں، راہ راست پہ رہیں گے۔ ورنہ رسم و رواج کی وجہ سے میری ناک کٹ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس وجہ سے ہم رسم و رواج میں ہی پڑے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔